اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا، وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا۔ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی؟ کہے گی اسجد سے تو شادی نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نے کہا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اس طرح کے کاموں میں؟ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال النصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں، اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اس سے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن؟
وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں. میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ نہیں. سالار نے ناگواری سے کہا. میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے الجھے ہوئے انداز میں کہا. تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں. سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی. مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں. دفع کرو سالار اس سب کو. تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر. سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی. تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں. باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا. میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے. حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا. میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ. سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا. بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا. وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے. وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہوتا. سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا. حسن اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہے عمل طے کرنے میں مصروف ہے. اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا. وہ اس کا بہترین دوست تھا. حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے. سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا. چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا. نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دے دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا. حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا. وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے. وہاں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا. سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا. مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا. سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے. امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے. ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی. آخر وہ کون لوگ تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا. اسے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے. سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی. یہ کس چیز کے کاغذ ہے سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا. تمہیں سے کیا، جیسے بھی پیپرز ہوں تم اپنے کام سے کام رکھو. سالار نے درشتی سے اسے جھڑک دیا. اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا. آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. ملازمہ فوراً گھبرا گئی. سالار ویسے بھی اتنا اکڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا. سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا. اسے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی. اگر بتا بھی دیتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز. وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی. سالار اس بات پر چڑھ گیا. وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ. وہ کتنی بار کہہ چکا ہے. آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے. امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی. صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی نہیں کر سکتے. تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے. اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا. کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو. بس تم جا کر اسے کہو میری مدد کرے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے. اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے. وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا. کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب دیا. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. وہ بیزار ہو گیا. تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو. دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا. سالار نے فوراً کال کی. کال ریسیو نہیں کی گئی. 15-20 منٹ بعد امامہ نے دوبارہ اسے کال کی. اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم روگی نہیں تو مجھ سے بات چیت کرو، ورنہ فون بند کر دو. سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا.
پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلدی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورتحال میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم ابھی یہاں سے جانے کا نہ سوچو، نہ ہی بیلف کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہیں آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کو جز بس ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح کی زبردستی میرے ساتھ نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات یاد رکھنا تم۔ وہ سر اٹھاتے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپ کے اور انہیں یکے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں پوری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا۔ اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ بابا جھوٹ بول رہی، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا، 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے، کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا، یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے کر آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی، سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کراؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کرا دوں گا۔ ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا۔ اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو، اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔
اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسوگی۔ تم جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہارے جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی، اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا، اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوتی۔ پیدا ہو ہی گئی تھی تو تب ہی مر جاتی، یا میں ہی تمہیں مار دیتا۔ امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی۔ اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور اسجد سے شادی کر لو۔ ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں اس سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکریں مارے گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے، وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے یہ سب قبول نہیں، مجھے آپ جانے دیں۔ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گی، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیلک میں آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی۔ اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی۔ ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محسوس ہوا۔ باقی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس۔ سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔
बेचारी इमामा बीबी को पता चल जाए कि सालार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे तो वो तो सदमे से ही मर जाएंगी। नासिरा ने दिल में सोचा, किस बात पर मारा है जी? सुना है वो हजरत साहब से शादी करने पर तैयार नहीं है, किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। नासिरा ने लड़के पर जोर देते हुए मानी खेज अंदाज में सालार को देखा। बस इस बात पर? सालार ने लापरवाही से कहा, ये कोई छोटी बात थोड़ी है जी, उनके पूरे घर में तूफान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं और अब इमामा बीबी बजिद हैं कि वो अजद साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने उनकी पिटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पर किसी को मारा जाए। वो अपनी किताबों में मसरूफ था। ये तो आप कह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासरा ने इस तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी दुखी हूँ इमामा बीबी के लिए। बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली, और अब देखें क्या कयामत टूट पड़ी है उन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज उनका कमरा साफ करती है और वो बताती है कि उनका चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासरा इस तरह बोल रही थी, शायद वो शऊरी तौर पर यह कोशिश कर रही थी कि सालार उसे अपना और इमामा का हिमायती और तरफदार समझे, कोई राज कह दे। मगर सालार अहमक नहीं था। उसे नासरा की इस नाम निहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। अगर इमामा की पिटाई हो रही थी और उसे कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था तो उससे उसका क्या ताल्लुक था। मगर उसे इस सूरत हाल पर हंसी जरूर आ रही थी। क्या इस दौर में भी कोई इस उम्र की औलाद पर हाथ उठा सकता है, और वो भी हाशिम मुबीन जैसे अमीर तबके का आदमी? हैरानी की बात है। सोच की एक ही रौ में बहुत से मुतजाद ख्यालात बह रहे थे। नासरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब उसने देखा कि सालार उसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा और अपने काम में मसरूफ हो चुका है, तो वो कदरे मायूस होकर खामोश हो गई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इस्तराब, बेचैनी और परेशानी तो उन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आ रही थी, एक दूसरे की तकलीफ का भी सुनकर। शायद इमामा बीबी भी उनके बारे में इस तरह की कोई बात सुनकर उसी तरह मुस्कुराएं, कौन जानता है। नासर ने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर को उठाकर साफ किया। घर छोड़ देने का फैसला उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और तकलीफ दे फैसलों में से एक था, मगर इसके अलावा उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाशिम मुबीन उसे कहाँ ले जाते और फिर किस तरह उसे तलाक दिलवा कर उसकी शादी असजद से करते, वो नहीं जानती थी। वाहिद चीज जो वो जानती थी वो ये हकीकत थी कि एक बार वो उसे कहीं और ले गए तो फिर उसके पास रिहाई और फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये वो बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे जान से कभी नहीं मारेंगे, मगर जिंदा रहकर इस तरह की जिंदगी गुजारना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जैसी जिंदगी की वो उससे तवक्को और तसव्वुर कर रही थी। हाशिम मुबीन अहमद के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठी रोती रही और फिर उसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। उसे घर से सुबह होने से पहले पहले निकलना था और निकलकर किसी महफूज जगह पर जाकर पहुंचना था। महफूज जगह? उसके जहन में एक बार फिर जलालुन नसर का ख्याल आया। उस वक्त सिर्फ वही शख्स था जो उसे सही मायनों में तहफ्फुज दे सकता था। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका फैसला और रवैया बदल जाए, वो अपने फैसले पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है वो मुझे सहारा और तहफ्फुज देने पर तैयार हो जाए। उसके वालिदैन को मुझ पर तरस आ जाए। एक मौहूम सी उम्मीद उसके दिल में उभर रही थी। वो मदद नहीं करते तब भी कम अज कम मैं आज़ाद तो होंगी, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार तो सकूंगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहां से कैसे निकलूंगी और जाऊंगी कहां? वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में बैठी रही। उसे एक बार फिर सालार का ख्याल आया, अगर मैं किसी तरह उसके घर पहुंच जाऊं तो वो मेरी मदद कर सकता है। उसने सालार के मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। मोबाइल ऑफ था। कई बार कॉल मिलाई लेकिन उससे राब्ता न हो सका। इमामा ने मोबाइल बंद कर दिया। उसने एक बैग में अपने चंद जोड़े, कपड़े और दूसरी चीजें रख ली। उसके पास कुछ जेवरात और रकम भी थी। उसने उन्हें भी अपने बैग में रख लिया। फिर जितनी भी कीमती चीजें उसके पास थीं जिन्हें वो आसानी के साथ ले जा सकती थी और बाद में बेचकर पैसे हासिल कर सकती थी, वो उन्हें अपने बैग में रख दी गई। बैग बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर 2 नफिल अदा किए। उसका दिल बेहद बोझल हो रहा था। बेसुकूनी और इस्तराब ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। आंसू बहाकर भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। नवाफिल अदा करने के बाद जितनी आयात और सूरतें उसे ज़बानी याद थीं, उसने वो सारी पढ़ ली। बैग लेकर अपने कमरे की लाइट बंद करके वो खामोशी से बाहर निकल गई। लाउंज की एक लाइट के अलावा सारी लाइटें ऑफ थीं। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। वो मोहतात अंदाज में चलते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और फिर किचन की तरफ चली गई। किचन तारीकी में डूबा हुआ था।
وہ محتاط اندازوں میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹخنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی طرف درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جد و جہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہنوں میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھیں جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدم اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جس کو کھڑا دیکھا تھا اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے چیر پھاڑ کر چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ بھی تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے۔ مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بھینچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فور گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں، تمہیں گارڈ سے کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی مگر اس چادر اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا، ہاں ابھی اسی وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں، میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم وکیل سے کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کرائے مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور اگر کل تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کرتے تھے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتا ہو کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمع ہی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی۔ اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا، میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی، میں تمہیں صبح… امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود ہی اپنے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس۔ مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی،
اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے، مگر تم مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا، جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا؟ نہیں، سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ جلال نے شادی کر لی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سانس لینا بھول گئی، پلکیں جھپکائے بغیر وہ کسی بت کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ 3 دن ہو گئے اس کی شادی کو، کل پرسوں تک وہ سیر و تفریح کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے۔ سالار باتیں کرتے کرتے رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے گھر والوں نے تمہارے مسئلے کی وجہ سے ہی اس کی اس طرح اچانک شادی کی ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا، مگر یہ سچ ہے۔ تم فون کر کے اس سے بات کر سکتی ہو اس بارے میں۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گھپ اندھیرے میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی کی وہ کرن جس کے تعاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی ہے، ایک دم گل ہو گئی ہے۔ راستہ تو ایک طرف، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی۔ وہ تو اب تم سے شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ امامہ نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز سنی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے لاہور چھوڑاؤ، وہ بڑبڑائی۔ جلال کے پاس جاؤ گی؟ نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے ایک سانس لے کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم چوکیدار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس اسٹینڈ کتنی دور ہے؟ اتنی دھند اور سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی؟ جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھند اور سردی سے مجھے کیا ہوگا؟ سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لاہور تو دور کی بات تھی، اسے ابھی نیند آ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا۔ ٹھہرو، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا۔ امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینس اور سویٹر میں ملبوس تھا۔ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اس نے کی چین اور گھڑی کے ساتھ اپنا والیٹ بھی اٹھایا۔ امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے بیگ لے کر کندھے پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آ گئے۔ سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکیدار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا، مگر اس کے قریب گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی۔ یقیناً وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کہاں سے آئی تھی۔ تم مجھے بس اسٹینڈ پر چھوڑ دو گے؟ مین روڈ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں۔ اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دائیں ہاتھ رکھ کے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی امامہ بے آواز رو رہی تھی۔ سالار اس بات سے بے خبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتی اور اپنی ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے وقفے سے اس پر اچٹتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ کر آنے پر پچھتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی ہوئی مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔
تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر آخر تم لاہور کیوں جا رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں رہ سکتی تھی، کسی کے پاس۔ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو، اور وہ بھی مستقل، جلال کے علاوہ۔ سالار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چھپتے ہوئے انداز میں کہا، نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا فیانسی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، احسد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے احسد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو۔ سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہے میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحے کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں؟ امامہ نے واپس ونڈ اسکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا، یقیناً میری خودکشی ہی کی بات کر رہی ہو تم۔ سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا، کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ واٹ از دا نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگنیس۔ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب انداز میں پوچھتے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ معتوب اور مغضوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے؟ امامہ نے قدر افسوس میں کہا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے۔ سالار نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، فکر مت کرو، آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، یا پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی۔ تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا، پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھا کرو گی، واٹ از دا نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ امامہ نے بہت رسانیت سے کہا، یہ تمہاری پیش گوئی ہے؟ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں۔ امامہ نے اسی انداز میں کہا، تجربہ؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے۔ کی تو تم نے خودکشی ہے، میرا مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے طریقے سے ہی کوشش کی تھی، تم نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے، سالار نے سرد مہری سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ گردن موڑ کر اس نے سالار کو دیکھا۔ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے۔ کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکشی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو۔ دیکھو، میں خود ایک لڑکا ہوں، بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں، اور میں بالکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج یا شادی کر لے، مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے۔ ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو
मेरी समझ में नहीं आता। और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल ही हिमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूं। जलालुन नसर, सालार ने उसकी बात काटते हुए उसे याद दिलाया। मैं उसके लिए नहीं भागी हूं। वो बेइख्तियार बुलंद आवाज में चिल्लाई। सालार का पांव बेइख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। उसने हैरानी से इमामा को देखा। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सालार ने नाराजी से कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मजहब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या पॉइंट या जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया? जिंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मजहब, अकीदे या फिरके पर लड़ना, व्हाट रबिश। इमामा ने गर्दन मोड़कर नाराजी के आलम में उसे देखा। जो चीजें तुम्हारे लिए फजूल हैं, जरूरी नहीं कि वो हर एक के लिए फजूल हों। मैं अपने मजहब पर कायम नहीं रहना चाहती और ना ही उस मजहब के किसी शख्स से शादी करना चाहती हूं। तो ये मेरा हक है कि मैं ऐसा करूं। मैं तुमसे ऐसी चीजों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते। इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक़ में जो चाहे कहूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की आज़ादी। सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। इमामा ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सालार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ये जलालुन नसर, मैं इसकी बात कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर अपने उसी मौजू की तरफ आ गया। इसमें क्या खास बात है? उसने गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वो विंड स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। जलालुन नसर और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैं हैरान हूं कि तुम उसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगी। क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है? उसने इमामा से पूछा। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। इंटेलिजेंट? क्या मतलब? देखो, या तो किसी की शक्ल अच्छी लगती है। मैं नहीं समझता कि तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगती होगी, या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी में दिलचस्पी का बायस बनता है। अब जलाल का फैमिली बैकग्राउंड या माली हालत के बारे में मैं नहीं जानता, मगर खुद तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जितना साउंड है, यह भी तुम्हारे लिए उसमें दिलचस्पी का बायस नहीं बन सकता। वाहिद बच जाने वाली वजह किसी की जहानत, काबिलियत वगैरह है। इसलिए पूछ रहा हूं, क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है? क्या वो बहुत आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है? नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को मायूसी हुई। तो फिर तुम उसकी तरफ मुतवज्जा कैसे हुई? इमामा विंड स्क्रीन के बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आने वाली सड़क देखती रही। सालार ने अपना सवाल दोहराया। सिर्फ कंधे उचकाते हुए वो दोबारा ड्राइविंग पर तवज्जो देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो नात बहुत अच्छी पढ़ता है। तकरीबन 5 मिनट बाद खामोशी टूटी। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में इमामा यूं बड़बड़ाई थी जैसे खुद कलामी कर रही हो। सालार ने उसका जुमला सुन लिया था, मगर वो उसे नाकाबिले यकीन लगा। क्या? उसने जैसे तस्दीक चाही। जलाल बहुत अच्छी नात पढ़ता है। उसी तरह विंड स्क्रीन से बाहर झांकते हुए कहा, मगर इस बार उसकी आवाज कुछ बुलंद थी। बस आवाज की वजह से? सिंगर है? सालार ने तबसरा किया। इमामा ने नफी में सर हिलाया। फिर बस वो नात ही पढ़ता है और बहुत खूबसूरत पढ़ता है। सालार हंसा। तुम सिर्फ इसके नात पढ़ने की वजह से उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुई? मैं कम से कम इस पर यकीन नहीं कर सकता। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। तो मत करो, तुम्हारी यकीन की किसको जरूरत है? उसकी आवाज में सर्द महरी थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। फर्ज करो ये मान लिया जाए कि वाकई तुम उसके नात पढ़ने से कुछ मुतासिर होकर इतना आगे बढ़ गई। बारबरा कॉटलैंड के नॉवेल वाला रोमांस ही हो गया ये तो। और तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट होकर इतना मैच्योर जहन रखती हो। सालार ने बेरहमी से तबसरा किया। इमामा ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं बहुत मैच्योर हूं, बहुत ज्यादा। पिछले 2-4 सालों में मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल होकर किसी ने चीजों को नहीं देखा होगा। मेरी राय महफूज है। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल होना मेरे प्रैक्टिकल होने से मुख्तलिफ हो। एनीवे, मैं जलाल की बात कर रहा था। वो जो तुम नात वगैरह का जिक्र कर रही थी उसकी बात। बास चीजों पर अपना इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं। इस बार इमामा की आवाज में शिकस्तगी थी। मैं फिर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। हर चीज अपने इख्तियार में होती है। कम से कम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शन पर इंसान को कंट्रोल होता है। हमें पता होता है कि हम किस शख्स के लिए किस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका भी पता होता है। और जब तक हम बाकायदा होश आवास में रहते हुए उन फीलिंग्स को डेवलप नहीं होने देते, वो नहीं होती। इसलिए नहीं मान सकता कि ऐसी चीजों पर अपना कंट्रोल ही ना रहे। उसने बात करते हुए दूसरी बार इमामा को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो पल के झपकाए बगैर विंड स्क्रीन को देख रही थी। ये शायद विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें मुतवर्रिम थी और उस वक्त भी उनमें नमी नजर आ रही थी। वो जहनी तौर पर कहीं और मौजूद थी। कहाँ, ये वो नहीं जान सकता था। उसे वो एक बार फिर एबनॉर्मल लगी।
بہت دیر خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدر اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ امامہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امامہ نے کہا۔ مثلاً سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اس ایک کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو تو میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟ امامہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی کرنے والا زمانہ تو نہیں ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے کوئی لڑکی پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس سے، ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا، میں بھی تو یہی کر رہی ہوں۔ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی جلال نصر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے کہ میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلال النصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی؟ پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امامہ پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ سفاکی کی حد تک بے حس تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا، ملازمہ نے۔ سالار نے اطمینان سے جواب دیا، بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ تم جو یہ شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت اظہار بڑے دردناک انداز سے پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مار سکتے ہیں مجھے۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا۔ مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا۔ وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی، اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے۔ اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سالار نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال النصر نہ ہوتا، استہزائیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھل ملا رہی تھی۔ تو تم ان سے یہ کہہ دیتی؟ کہا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر حیرانی ہے، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھی۔ اس نے امامہ کی بات کا جواب دیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری طور پر رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا۔ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے یکدم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کے انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کی ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ
वहां कोई और नहीं था। उसे गाड़ी अंदर लाते देखकर एक आदमी बाहर निकल आया। शायद वो गाड़ी की आवाज सुनकर आया था। सालार गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो कुछ देर सीट के पुश से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी रही। आजान की आवाज कुछ ज्यादा बुलंद हो गई थी। इमामा ने आंखें खोल दी। कार का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। दरवाजा खुलने की आवाज पर सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यहां कितनी देर रुकना है? वो सालार से पूछ रही थी। 10-15 मिनट। मैं इंजन भी एक दफा चेक करवाना चाहता हूँ। मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मुझे वुजू करना है, उसने सालार से कहा। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, उस आदमी ने बुलंद आवाज में उसे पुकारते हुए कहा, बाजी वुजू करना है तो इस ड्रम से पानी ले लें। और वो नमाज कहाँ पड़ेगी? सालार ने उस आदमी से पूछा। ये सामने वाले कमरे में। मैं जाए नमाज दे देता हूँ। वो अब पाइप उतार रहा था। पहले जाए नमाज दे दूं, फिर इंजन आकर चेक करता हूँ, उस आदमी ने उस कमरे की तरफ जाते हुए कहा। सालार ने दूर से उमामा को उस ड्रम के पास कुछ तजब्जुब की हालत में खड़े देखा। वो लाशऊरी तौर पर आगे चला आया। वो तारकोल का एक बहुत बड़ा खाली ड्रम था जिसे एक ढक्कन से कवर किया गया था। इसमें से पानी कैसे लूं? इमामा ने कदमों की चाप पर पीछे मुड़कर देखा। सालार ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर एक बाल्टी पड़ी हुई थी। वो उस बाल्टी को उठा लाया। मेरा ख्याल है ये इस बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसने इमामा से कहते हुए ड्रम का ढक्कन उठाया और उसमें से पानी बाल्टी में भर लिया। मैं करा देता हूँ वज़ू। सालार को उसके चेहरे पर तजब्जुब नजर आया, मगर फिर कुछ कहने के बजाय वो अपनी आस्तीन ऊपर करने लगी। अपनी घड़ी उतार कर उसने सालार की तरफ बढ़ा दी और पंजों के बल जमीन पर बैठ गई। सालार ने उसके बढ़े हुए हाथों पर कुछ पानी डाला। इमामा को बेख्तियार जैसे करंट लगा। उसने यकदम अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या हुआ? सालार ने कुछ हैरानी से कहा। कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है, तुम पानी डालो। वो एक बार फिर हाथ फैला रही थी। सालार ने पानी डालना शुरू कर दिया। वो वुजू करने लगी। पहली बार सालार ने उसके हाथों को कोहनियों तक देखा। कुछ देर के लिए वो उसकी कलाइयों से नजर नहीं हटा सका। फिर उसकी नजर उसकी कलाइयों से उसके चेहरे पर चली गई। वो अपनी चादर को हटाए बगैर बड़ी एहतियात के साथ सर, कानों और गर्दन का मस्साह कर रही थी और सालार की नजरें उसके हाथों की हरकत के साथ साथ सफर कर रही थीं। उसकी गर्दन में मौजूद सोने की चैन और उसमें लटकने वाले मोती को भी उसने पहली बार दरियाफ्त किया था। सालार ने उसे जितनी बार देखा था उसी तरह की चादर में देखा था। चादर का रंग मुख्तलिफ होता, मगर वो उसे हमेशा एक ही अंदाज में लपेटे होती। वो कभी उसके कदोखाल पर गौर नहीं कर सका। पांव पर पानी में खुद डाल लेती हूँ, उसने खड़े होते हुए सालार के हाथों से उस बाल्टी को पकड़ लिया जो अब तकरीबन खाली होने वाली थी। सालार चंद कदम पीछे हटकर महवियत से देखने लगा। वो वुजू कर चुकी तो सालार की महवियत खत्म हुई। उसने घड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। आगे पीछे चलते हुए उस कमरे तक आए जहां वो आदमी गया था। वो आदमी जब तक कमरे में एक तरफ मुसल्ले बिछा चुका था, इमामा खामोशी से जाए नमाज की तरफ बढ़ गई। लाहौर की हुदूद में दाखिल होते ही इमामा ने उससे कहा, अब तुम मुझे किसी भी स्टॉप पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इतनी धुंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। सड़कें इस वक्त तकरीबन वीरान थी। हालांकि सुबह हो चुकी थी, मगर धुंध ने हर चीज को लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। फिर तुम्हें मैं किस जगह का पता बताऊं? अभी तो शायद हॉस्टल में जाऊं, फिर वहां। सालार ने उसकी बात काट दी। तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। कुछ फासला इस तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर इमामा ने उससे कहा, बस तुम यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद ना करते तो आज मैं यहाँ ना होती। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अरसे बाद इसे वापस भिजवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। सालार ने भवें उचकाते हुए कहा, मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सालार ने कदरे सर्द महरी से कहा, तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझती थी। क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? सालार ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूं? हो सकता है, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को उसकी बात पर जैसे शौक लगा। हो सकता है? वो बेयकीनी से मुस्कुराया। अब भी हो सकता है। तुम बहुत नाशुक्री हो इमामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करेगा, और तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशुक्री नहीं हूं। मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सालार ने उसकी बात काट दी।
तुम्हें अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरिकी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूं ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है। सालार ने कंधे उचकाए। मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। जो आदमी खुदकुशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो ये तीनों काम ना करता मगर तुम्हारी मदद भी ना करता, तो क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा आदमी होता? सालार ने तेज आवाज में कहा, जैसे जलालुन नसर। इमामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, उसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो गया है। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नजदीक अच्छा आदमी है। और तुमने मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा हो गया हूं, मैं बुरा आदमी हूं। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है मामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? उसने अचानक चुपते हुए अंदाज से पूछा और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मेरे नजदीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़के के लिए अपने घर से भागी हो। अपने मंगेतर को धोखा दिया तुमने, अपनी फैमिली की इज्जत को खराब किया तुमने। सालार ने हर लिहाज बालाए ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। इमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहता हो, मैं वाकई अच्छी लड़की नहीं हूं। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दे सकती हूं, मगर इसका कोई फायदा नहीं। तुम उन चीजों को नहीं समझ सकते। फर्ज करो मैं तुम्हें लाहौर ना लेकर आता, कहीं और ले जाता फिर, मगर मैं तुम्हें बाहिफाजत यहां ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाजा है इसका? इमामा गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। वो उसकी बात पर हंसा। मुझ पर यकीन था? क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूं। मुझे तुम पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। सालार के माथे पर कुछ बल पड़े। मैंने अल्लाह और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों रुसवा करते। ये मुमकिन ही नहीं था। फर्ज करो ऐसा हो जाता। सालार मिस्र हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फर्ज करूं जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दोगी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज से मुस्कुराया। अच्छा फर्ज करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता तो तुम क्या करोगी? गाड़ी का दरवाजा जब तक मैं नहीं खोलूंगा नहीं खुलेगा, ये तुम जानती हो। अब बताओ तुम क्या करोगी? वो यकटक उसे देखती रही। या मैं ये करता हूं। सलार ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और उस पर एक नंबर डायल करने लगा कि तुम्हारे घर फोन कर देता हूं। उसने मोबाइल स्क्रीन को उसकी आंखों के सामने लहराया। उस पर इमामा के घर का नंबर था। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूं कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। फिर यहां से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी तहवील में दे देता हूं। तो फिर तुम्हारे एतकाद और एतबार का क्या हुआ? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। सालार को बेहद खुशी महसूस हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर उसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूं तुम पर कि ऐसा नहीं कर रहा। उसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा, हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह रात को मैं तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सालार ने हैरानी से उसे देखा, फिर कहका मार कर हंसा। क्या कर देती? मैं तुम्हें शूट कर देती। उसने उसी अंदाज में रुक रुक कर उसे कहा। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसा। कभी जिंदगी में पिस्टल देखा भी है तुमने? उसने इमामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सालार ने उसे झुकते और अपने पांव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो उसने सालार से कहा, शायद इसे कहते हैं। सालार हंसना भूल गया। उसके दाएं हाथ में छोटे साइज का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज पिस्टल था। सालार पिस्टल पर उसके हाथों की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था। उसने बेयकीनी से इमामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी? हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उसने मुस्तहकम आवाज में कहा। उसने पिस्टल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लॉक। उसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन को दबाकर लॉक खोल दिया। इमामा ने दरवाजा खोल दिया। वो अब अपनी पिस्टल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मजीद कोई बात नहीं हुई।
इमामा ने गाड़ी से निकलकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। सालार ने उसे तेज कदमों के साथ एक करीब आती हुई वैगन की तरफ जाते देखा और फिर उसमें सवार होते देखा। उसकी क़ुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और उसे इस चीज़ पर बड़ा ज़ौम था। मगर वहाँ उस धुंध आलूद सड़क पर गाड़ी पर बैठे हुए उसने एतराफ़ किया वो इमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट तक स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। इमामा हाशिम के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धुंध की परवाह किए बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चला कर आया था। पूरे रास्ते उसका जहन उसी अधेड़ बंद में लगा हुआ था कि उसने पिस्टल आखिर कहाँ से निकाला था। वो पूरे वसूख से कह सकता था कि जिस वक्त वो वजू के लिए पाँव धो रही थी उस वक्त वो पिस्टल उसकी पिंडली के साथ नहीं था, वरना वो ज़रूर उसे देख लेता। बाद में नमाज पढ़ने के दौरान भी वो बगौर उसे सर से पाँव तक देखता रहा था। पिस्टल तब भी उसकी पिंडली के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गई थी। वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। वो यकीनन गाड़ी में मौजूद उसके बैग में ही होगा। वो अंदाजे लगाता रहा। वो जिस वक्त अपने घर पहुंचा उसका मूड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए उसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहां से गया था तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, बल्कि मैं रात को कहीं नहीं गया, समझ आया? उसने तहकमाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी चीजों के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर वो इत्मीनान के साथ सो गया। उसका उस दिन कहीं जाने का इरादा नहीं था। वो उस वक्त गहरी नींद में था जब उसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को जोर जोर से बजाते सुना। वो एकदम उठकर बैठ गया। दरवाजा वाकई बज रहा था। उसने मुंदी हुई नजरों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उसे दरवाजा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से के आलम में उसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाजा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाजा बजा रहे हो? दरवाजा तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाजा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सालार साहब, बाहर पुलिस खड़ी है। मुलाजिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम अरसे में वो पुलिस के वहां आ जाने की वजह जान गया था और उसे उनकी और इमामा के घर वालों की उस मुस्तादी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटों में सीधे उस तक कैसे पहुंच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? उसने अपनी आवाज को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। जी, ये तो नहीं पता, बस वो ये कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। उसने उनसे कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं, मगर उनके पास आपके वारंट हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो जबरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। उसे यकीनन ये अंदाजा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में ही तफ्तीश के लिए वहां आई थी। इसलिए उसने ना तो पुलिस को अंदर आने दिया और ना ही उन्हें यह बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवार फलांग कर भी अंदर दाखिल हो जाती, मगर उस वक्त वारंट के बावजूद उस घर का साइज और जिस इलाके में वो वाक़ था उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर इमामा का खानदान भी असर रसूख वाला नहीं होता तो शायद उस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुर्रत ही ना करती। मगर उस वक्त पुलिस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। उसने छूटते ही कहा, यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरी गिरफ्तारी के वारंट है। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा, मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगा कर मुझे बताया। क्या मैं पुलिस वालों से जाकर पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सालार ने बड़ी फर्माबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बुलवाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने उजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहां नहीं होगी और वाकई ऐसा ही हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर उसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी उससे बात ही कर रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई है? सिकंदर ने उसकी आवाज सुनते ही कहा, हाँ चली गई है। सालार ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, अब तुम मेरी बात ठीक तरह सुनो। मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तुम तब तक घर से कहीं नहीं निकलोगे, सुना तुमने? सालार को उनकी बात करने का अंदाज बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत उखड़ा अंदाज और सर्द महरी से उससे बात की थी। सुन लिया। वो दूसरी तरफ से फोन बंद कर चुके थे। सालार अभी फोन बंद कर रहा था जब उसकी नजर अपने कमरे के कारपेट पर पड़ी। वहां जूते के निशानात थे
ملازم بھی قدر حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے نشانات کو صاف کر دو، سالار نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا۔ اس نے وہ سلائڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی۔ اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا۔ سالار نے اس سے کہا، یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑ لہجے میں کہا۔